اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی تلاوت کا آغاز 26ویں پارے سے کریں گے۔ 26ویں پارے کی پہلی سورت سورہ احقاف ہے، جو کہ حوامیم، وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کی آخری صورت ہے، اور احقاف کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جس میں قوم عاد کا ذکر آیا ہوا ہے، اور وہ بڑی اس زمانے کی سپر پاور تھی۔ اور آج اس علاقے کو، اس کو کہتے ہیں الربع الخالی، ایمٹی کوارٹر۔ یہ عمان سے یمن تک کا علاقہ ہے، جسے یعنی عاد کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑی اپنے زمانے کی بڑی عالی شان قوم تھی۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے یہ بڑی غالب اور بڑی زبردست اور حکیم ہستی کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے۔ میں آپ کو بار بار قرآن کریم کا یہ جو انداز ہے یہ بار بار بتا رہی ہوں کہ اللہ رب العالمین پہلے اپنا تعارف کراتا ہے، کہ تعلق کے لیے تعارف بڑا ضروری ہوتا ہے، کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ کون سی ہستی مخاطب ہے تو انسان اس کی بات بہت غور سے سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں زبردست بھی ہوں، لیکن میں اپنی زبردستی کو اور اپنے اختیار کو الل ٹپ استعمال نہیں کرتا، بہت حکمت کے ساتھ اسے استعمال کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت ہی ظالم انسان، آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا کون ہوگا؟ من اضل ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، کہ وہ اس سے زیادہ گمراہ اور اس سے زیادہ بدبخت شخص کون ہوگا جو کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی اللہ کے سوا جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں اس دنیا میں بھی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور وہ ان کو کچھ بھی نہ خیر کر سکتے ہیں نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور اس دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنا کنٹرول رکھا ہے۔ اور ایک نظر نہ آنے والے جرثوم کورونا نے ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھا دی ہے کہ اختیار ابھی بھی اللہ رب العالمین کا ہے، اور جو اس کو نہیں بھی مانتے ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ ایک سپر پاور کچھ اور ذات ہے۔ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، کہ بشارت دے دو ان احسان کرنے والوں کو جو نیک رویے اختیار کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں وہ محسنین؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کون ہے؟ جو ہمیں پالتا ہے، جو ہماری پرورش کرتا ہے، جو ہم کام غلط کر دیں تو ہماری اصلاح کرتا ہے، اور جو ہمارے لیے سمیٹ سمیٹ کر جمع کرتا ہے اور پھر اس کو ہمارے لیے فراہم کرتا ہے، جو ہمارا مالک ہے اور جس کے پاس ہم جمع ہوتے ہیں وہ ہمارا رب ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے رب کو مان لیا، اس کو جان لیا اور پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے، کوئی خوف اور کوئی لالچ ان کو اس صراط مستقیم سے نہ ہٹا سکی، اپنے رب سے ان کو دور نہ لے کے گئی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیں انسان کی پوری زندگی ان دو رویوں میں گزر جاتی ہے، یا اس کو ماضی کا غم ہوتا ہے اور یا اس کو مستقبل کے اندیشے اور خوف لاحق ہوتے ہیں، اور یہی ڈپریشن کا ذریعہ ہے۔ انسان تبھی ڈپریشن میں جاتا ہے جب وہ اس کو ماضی کے غم لاحق ہو جاتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور جب وہ مستقبل کے اندیشوں میں پڑتا ہے تو بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ امید کی ایک خوشخبری ہے کہ یہ قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانو اور اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، تو تمہیں نہ غم ہوگا نہ تمہیں خوف ہوگا۔ اور اس کو دور کرنے کے لیے دوبارہ میں آپ کو یہ ٹپ دیتی ہوں کہ ماضی کے غم اور مستقبل کے اندیشوں سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ماضی کی سیلیبریشنز کو منائیں، ماضی کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کریں، جو جو آپ نے اچیومنٹس حاصل کیے ہیں اس کو سیلیبریٹ کریں، اور مستقبل کی اچھی سی پلاننگ کریں۔ انشاءاللہ جتنا اچھی آپ کی پلاننگ ہوگی اتنی ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا اور آپ ساری ڈپریشن سے بھی دور ہو جائیں گے۔ تو یہ جو قرآن کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے یہ آپ کو بہت ساری خوشخبریوں دیتا ہے اور آپ کو ساری مایوسیوں سے انشاءاللہ بچائے گا۔ اور اللہ فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے وصیت کی لوگوں کو اپنے والدین سے نیک سلوک کی۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اللہ کو رب ماننا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اور حسن سلوک کرنا، اور کہا کہ دیکھو
ماں کا پھر خاص طور پر ذکر کیا. 3 اس کی جو خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تمہارے اوپر تمہارا سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، اور پھر تمہارے باپ کا ہے. وہ 3 حقوق کیوں یعنی وہ کیے کہ 3 حق کیوں زیادہ ہیں؟ وہ یہ کہ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیف سے اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف سے ہی اس کو پیدا کیا، اور پھر اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یعنی یہ جو پورا عرصہ ہے اس میں ماں چونکہ اکیلی ہوتی ہے ان مرحلوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ 3 حق جو ہیں وہ زیادہ کیے. ہمارے ہاں جو رویے پروان چڑھ رہے ہیں معاشرے میں وہ یہ کہ مرد جو ہے وہ بالاتر ہے اور عورت جو ہے وہ کمتر ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بیوی کو اگر شوہر سے 1 درجہ کم دیا ہے تو ماں کو 3 درجے اوپر رکھا ہوا ہے. وہ اپنے بچے کے لیے 3 درجے اوپر چلی جاتی ہے اور خاندان کا وہ جو بیلنس ہے وہ برقرار رہتا ہے. تو یہ پھر کہا کہ جب وہ 40 سال کا ہو جاتے پھر اس کو ایک دعا سکھائی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو آپ سب لوگ یاد رکھیں کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. اس دعا کو ضرور یاد رکھیں اور اس کو ضرور پڑھا کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو عاد کے بھائی ہود کا قصہ اسے سناؤ جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا. بڑی ایک عالیشان قوم تھی اور حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلکہ پھر اگر تم اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراؤ گے تو تمہارے ایک بڑے عذاب کا اندیشہ تمہیں لاحق ہو جائے گا. لیکن انہوں نے نہیں مانا اور پھر ان کے اوپر ایک کہتے ہیں بارش آئی تو وہ سیلیبریشنز کرنے لگے کہ شاید بڑے قحط کے بعد اور بڑی سوکھے کے بعد ایک بارش آ رہی ہے تو یہ تو بڑا مزے کا ایک اچھا موسم ہوگا اور ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک وہ ایسا عذاب آیا کہ وہ بالکل ایسے ملیامیٹ ہو گئے کہ آج یعنی وہ ابھی تک ان کے آثار باقی ہیں، لیکن وہ ایک ایسا ویران علاقہ ہے. آپ اسے گوگل کریں ایمٹی کوارٹر کو، دنیا کا سب سے غیر آباد علاقہ ہے. وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ وہاں پر کوئی صحرا کی پودے ہیں نہ کوئی صحرائی جانور ہیں، کچھ بھی وہاں پر نہیں ہوتا. اور بہت ہی زیادہ ایک عالیشان تہذیب جو ہے وہ اس کے نیچے دفن ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے چونکہ بات نہیں مانی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ملیامیٹ کر دیا. اور پھر اسی میں ہی سورہ احقاف میں ایک جنوں کے گروہ کا ذکر ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عام الحزن کہتے ہیں کہ نا اس سال کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 10 نبوی کو جو سال آیا تھا کہ جس میں وہ شاب ابی طالب میں ہم آج کل لاک ڈاؤن کی زندگی گزار رہے ہیں نا، تو ہر چیز موجود ہے گھروں میں، کھانا بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، آپ کے موبائل بھی ہیں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہو رہی ہے، ہر چیز آن لائن آپ پڑھ بھی رہے ہیں. آپ تصور کریں اس شاب ابی طالب کا 3 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شدید لاک ڈاؤن میں گزارے کہ نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، نہ ان کا سوشل یعنی کوئی گیدرنگ تھی، نہ ان کا وہ عزت کا مقام تھا. بہت ہی زیادہ ان کو تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے وہ 3 سال گزارے. اور اسی میں ہی اتنی شدید ان کو اذیتیں دی گئیں کہ ان کے جو محبوب چچا تھے حضرت ابو طالب اور پھر ان کی جو محبوب بیوی تھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں فوت ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غم کا سال قرار دیا. اور یہ صورت پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مایوس ہو کر طائف کی طرف چلے گئے اور طائف میں بھی وہاں کے سرداروں نے ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا. اور کہتے ہیں جب وہ واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی یعنی تکلیف میں تھے، تو کہتے پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے آپ کو اتنا ستایا ہے تو آپ حکم کریں اس بستی کو، یہ پہاڑوں کا ملک الجبال آیا ہوا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، یہ ان کو پیس کے رکھ دے.
کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا کی، اللہ تعالیٰ کو بڑی فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، اور بڑی وہ خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کی وجہ سے آج بھی کہتے ہیں اگر دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ وہ ضرور اس قرآن کے اوپر ایمان لائے گا۔ اور پھر جو محمد بن قاسم تھا جن کی وجہ سے اس بر صغیر میں اسلام پھیلا، وہ اسی قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ تو پاک و ہند کا بڑا گہرا تعلق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر سے۔ تو کہتے ہیں کہ طائف کے سفر سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہو کر واپس آئے تو وہ ایک دیوار کے سائے کے تلے آرام کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک جنوں کا گروہ آیا اور پھر یہ وحی نازل ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم نے تو ایک بڑا عجیب سا قرآن سنا ہے۔ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑا عجیب سا قرآن ہم نے سنا ہے، تو اب یعنی اس کے اوپر پھر وہ ایمان لائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر انسان ابھی تمہاری بات نہیں سن رہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور گروہ کو تمہارے لیے یعنی تمہارے اوپر وہ ایمان لائے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتا رہا ہے کہ اگر اللہ نے یہ زمین اور آسمان ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور وہ اس کے اوپر قادر ہے کہ وہ انشاءاللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے ہیں، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا۔ اور ہمیں آج کل ضروری ان ساری چیزوں کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ کس طرح بڑی بڑی جو قومیں تھیں اور کس طرح بڑی بڑی سپر پاورز اللہ تعالیٰ کہ اس نشانیاں انہوں نے نہیں مانی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنا زیادہ عذاب لے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضروری اپنے ان عذابوں سے بچا کے رکھے۔ آگے سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور یہاں اس میں سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ مال اور جان سے جد و جہد کرنے کا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑنے کا بہت زیادہ اس میں تذکرہ کر رہا ہے، اور اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ان حوامیم کے بعد یہ تین جو مدنی صورتیں ہیں، سورہ محمد ہے اور سورہ فتح ہے اور سورہ حجرات، ان تینوں میں ویسے تو پورے قرآن کریم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ان کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ ان تین صورتوں میں بڑے ہی ہمیں بار بار نظر آتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ڈائریکٹ خطاب کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اضل اعمالہم، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی نہیں چلتے، دوسرے لوگوں کو بھی اس سے منع کرتے ہیں، اللہ فرماتے وہ اللہ اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اگر وہ کوئی نیک عمل کرتے بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور راستے سے روکنے کا مطلب یہ کہ یا تو زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روکے، اور یا یہ کہ دوسروں کے لیے اتنے خوفناک حالات پیدا کر دے کہ وہ ایمان سے برگشتہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور نیک عمل کرتے ہیں، اور جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ ان کی برائیاں دور کر دے گا اور ان کا حال درست کر دیا۔ یعنی اللہ وہ سارے ان کی غلطیاں ان سے دھو ڈالے گا، اور ان کے جو حالات جو آج اچھے نہیں نظر آ رہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہت اچھے کر دے گا۔ تو اس لیے بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوانوں کو ہمیشہ امید کا دامن تھامنا چاہیے، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اپنے آپ کو جوڑ لے تو وہ ساری مایوسیوں سے ہمیں باہر نکال دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ بھی اللہ کی راستے میں نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے، جد و جہد کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، ان کا حال بھی درست کرے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کر دے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حال درست کرتا ہے اور جنت میں داخل کرے گا، یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہا ہے۔ اور ایک بڑی پیاری آیت ہے، اللہ اپنے بندوں کو بہت ہی زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ ان کو بتا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی نہیں اکیلا چھوڑے گا۔ دیکھیں آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے اپنے ذاتی ملازم ہوتے ہیں نا، وہ کبھی اگر چلے جاتے ہیں ان کی جگہ جیل چلے جاتے ہیں ان کے آگے ہو کے، تو ان کا آگے رہ کر تو ان کو کور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ان کارندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، وہ پیچھے سے ان کی پوری بیکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے پھر کبھی کیسے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پوری کائنات کا مالک اور خالق وہ اپنے بندوں کو اس طرح تنہا چھوڑ دے؟ اللہ ہمیں تسلی دے رہے کہ اگر اللہ کی نصرت کرو گے، اور اللہ کی نصرت کیسے ہوگی؟ اللہ کے بندوں کی مدد، اللہ کے دین کی مدد اور انسانوں کے اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کا جو رویے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم بنا دے گا۔ اور پھر فرماتے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو ایمان لانے والوں کا تو اللہ مولا ہے، ان کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت کا بڑا ہی خوبصورت تذکرہ ہے، انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی اس معاشرے کو، اللہ کی اس دنیا کو جو بھی فساد سے بھر رہا ہے ان کے لیے پکڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اور جو اللہ کی اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی تگ و دو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت ایک خوبصورت جنت جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ہر وقت تذکرہ ہے قرآن کریم میں، اس لیے یہ جو رمضان ہے اس میں ہم بھی اس کلمہ طیبہ کا بہت زیادہ ذکر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی کہا ہے کہ رمضان میں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور اپنے گناہوں کا استغفار کرو۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، استغفار اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، جتنا زیادہ کھٹکھٹائیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ یہ کھلے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں جو کسی چابی سے کھلتے ہی نہیں ہیں؟ تو اس لیے یہ قرآن کریم دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا علاج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کے اوپر بھی ویسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ پانی سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا علاج کریں اس دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا؟ کہا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو اور کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھو، تم غافل نہیں ہوگے، تمہارا جو دل ہے وہ پھر کبھی بھی غافل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی برباد کا یہ ہے کہ اطاعت سے منحرف کبھی بھی نہ ہونا، ہمیشہ اللہ ہمیں آخر دم تک اپنے رب کے اوپر ہم ایمان لائیں، اپنے رسول کے اوپر ایمان لائیں، اور اللہ کرے کہ مرتے دم تک ہم یہ کلمات پڑھتے رہیں تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو۔ اور پھر کہا کہ دیکھو بودے نہ بنو، دشمن کے مقابلے میں پسپائی نہ اختیار کرو، ہمیشہ ثابت قدم رہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ پھر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے، اور کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام کہتے تھے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ فتح مکہ کو فتح قرار دیتے ہیں، اور ہم اس صورت کو، یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تو صلح حدیبیہ کو ہی لوگ اصل میں فتح قرار دیتے ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ نازل ہوئی یہ صورت
تو کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جب سے ہجرت کی ہوئی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال تک عمرہ اور حج نہیں کیا، اور تو لوگ بڑے ہی یعنی آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے کیا ہوگا حج اور عمرہ تو وہ آج کل بڑے پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ جب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر چیز بند ہے، تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بڑے پریشان تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ وہ چل پڑے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے۔ تو وہاں پر جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر پھر ایک معاہدہ ہوا اور ان لوگوں نے انہیں نہیں چھوڑا، تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر پھر اس کے اوپر پریشان رہا اور پشیمان رہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر وہ انہوں نے معاہدہ کیا۔ صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں وہ یہ تھی کہ جنگ بندی ہو گئی 10 سال کے لیے، اور پھر کہا کہ جو آئے گا اس طرف سے مکہ مکرمہ سے تو وہ اسے تو واپس بھیج دیں گے، لیکن جو مدینہ منورہ سے واپس یعنی جو ادھر چلا جائے گا تو اسے وہ کفار جو ہے وہ واپس نہیں کریں گے، اور اس طرح کے معاہدہ ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا ہم تو ایسا معاہدہ نہیں کریں گے، اور ہم تو پہلے جب کافر تھے تو تب ہم اتنا بودے نہیں بنتے تھے اور ہم اتنا زیادہ ان کے آگے نہیں جھکتے تھے، اب تو ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو اب تو ہم کیوں ان کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کریں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ پھر حضرت ام سلمہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا احرام اتار کے اور اپنی قربانی کر لیں، اور ایک عورت کی مشورے سے وہ بڑی جو جنگ تھی اور جدل تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میں نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ میں نے اسی سال عمرہ کرنا ہے، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہوئے اور پھر اگلے سال انہوں نے عمرہ کیا، لیکن جنگ بندی کی وجہ سے پھر یہ 2 سال کے بعد ہی فتح مکہ ہوا، اور بالکل بغیر خون ریزی کے فتح مکہ جو ہے وہ اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا۔ تو سورہ فتح میں شروع ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس نے میری بہت زیادہ میری ڈھارس بندائی اور میرے دل کو اطمینان سے بھر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پھر یہ سکینت جو ہے وہ اپنے مومن بندوں کے اوپر نازل کرتا رہے گا۔ آج کی اس بے سکون دنیا میں بھی سکون صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس یہ دلوں کا اطمینان، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جب ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ اطمینان والے رویوں سے آشنا کراتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو یعنی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اور پھر اسی بیعت کا ذکر ہے جس میں حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا جب معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت کی جو بیعت ہے اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ ایک ایسا معاہدہ کرنے کی توفیق دی کہ پھر صرف 2 سال کے مختصر سے عرصے میں پھر وہ فتح مکہ کا بڑا عظیم جو واقعہ تھا وہ رونما ہوا۔ اور پھر کہا کہ دیکھو فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو تو سچے ہی خواب دکھایا تھا، اور پھر کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ جو سورہ فتح کی آخری رکوع میں یہ آیات ہیں، یہ 3 جگہوں پر یہ آیت جو ہے یہ آیت کا ٹکڑا یہ 3 جگہوں پر آیا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پہلے سورہ توبہ میں، پھر یہ سورہ فتح میں، اور پھر ہم سورہ صف میں بھی اس کو پڑھیں گے
کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجے اسی لیے کہ وہ بالکل اس کو تمام ادیان پر، تمام جو نظام ہے زندگی ہیں ان کے اوپر غالب کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے کافی ہے گواہی کے لیے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی اسے مانے کہ نہ مانے، اللہ نے اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ ان کے جو ساتھی ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے بڑا سخت ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ جی کافر ان کو جس طرف چاہے تو اس طرف ان کو استعمال کر لیں، وہ ان کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں۔ اور کہا کہ پھر ان کی جو مثال ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ پھر سورہ حجرات ہے، اس میں مین مرکزی مضمون یہی ہے کہ منافقت سے بچ کر اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اس صورت کا موضوع جو ہے وہ مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایان نشان ہیں، اور پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں، اور پھر نسلی امتیازات پر ضرب لگائی گئی ہے جو دنیا میں عالمگیر فساد کا موجب ہوتے ہیں۔ تو اس میں شروع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے آگے نہ چلو، یعنی ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہو کر چلو، اپنے دل کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارو بلکہ اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اور پھر کہا کہ یہ نہ کرو کہ اپنی مرضی کے مطابق تم وہ کرو، یہ نہ ہو کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ان کے آداب کا خیال نہ رکھو اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ تو ان کے ساتھ بہت احترام کا رویہ رکھنا ہے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی ہیں تو جب ان کا ذکر آئے، ان کی احادیث آئیں اور ان کی سیرت کا تذکرہ ہو تو آج بھی ہمیں اسی طرح کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر کہا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے تو پھر اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ آج کا جو میڈیا ہے اس کو بھی ہم اسی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں کہ پہلے تحقیق کر لیا کریں، جو خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے اس میں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی جس کا تمہیں اعتبار نہ ہو تو ان کی خبر کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور پھر یہ دعا کیا کرو کہ بے شک اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اس کو ہمارے دلوں میں آراستہ کر دے۔ اور پھر کہا اگر اہل ایمان کے گروہ جو آپس میں اگر گروہ لڑ جائیں تو اس کا ساتھ دینا جو حق پر ہو، اور یہاں تک کہ جو باطل پر ہو وہ گروہ واپس پلٹ آئے، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک اللہ نے اعلان کر دیا کہ سارے جو مومن ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر نہ آداب بتائے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بار بار اللہ فرماتا ہے اس صورت میں کہ میں کسی اور سے تذکرہ نہیں کر رہا، تم لوگوں سے ہی کہہ رہا ہوں کہ تم ضروری اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھ کر جو اہل ایمان ہیں ان کے شایان نشان آداب یہ ہیں کہ وہ نہ مذاق اڑاتے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ہنسی مذاق کرتے ہیں، نہ الزام تراشی کرتے ہیں، اور نہ ایمان لانے کے بعد گناہ کے کاموں میں اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں، اور بدگمانیوں سے بچتے ہیں، غیبت نہیں کرتے، اور غیبت ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس لیے کہ مردہ بھائی جب نعوذ باللہ پڑا ہو تو آپ اس کے ساتھ لاش کے ساتھ جو مرضی یہ کریں وہ اپنی دفاع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جس بدلے کی غیبت کی جا رہی ہے وہ بھی چونکہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا یعنی گھناؤنے طریقے سے اس کا ہمارے سامنے ذکر کیے کہ غیبت ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس کے وہ خود اللہ فرماتے دیکھو تم اس سے گھن کھاتے ہو۔ پھر کہا تمہیں میں نے یعنی ایک ہی مرد اور ایک ہی آدم سے اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا،
اور لیکن تمہیں قبیلوں اور گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں تو برتر اور بلند صرف وہی ہے جو کہ تم میں سے زیادہ اللہ رب العالمین کا سے ڈرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا ہے، وہی جو ہے وہ درجہ پانے والا ہے. اور پھر کہا کہ بے شک جو مومن ہے وہ اللہ بڑا درگزر کرنے والے ہیں. مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، جہاد کیا. اور پھر فرمایا یہی لوگ صادق ہیں. اور پھر اللہ فرماتے کہ دیکھو تم مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تمہارے اوپر احسان کی کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. اور تم اگر واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو تو اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. مناظر دکھا رہا ہے وہ اس پانی سے ہم مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح سے ہوگا. اور پھر اللہ فرماتے دیکھو تم سے پہلے نوح کی قوم، اصحاب الرس، سمود، عاد اور فرعون کی قوم اور لوط کی قوم، ایکا والے، تبا کی قوم بھی لوگ بھی جھٹلا چکے تھے. 8 قوموں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو یہ بھی قومیں تھیں، بڑی بڑی سپر پاورز تھیں، بڑی ان کی عالیشان عمارتیں تھیں، عالیشان تہذیبیں تھیں، لیکن اللہ کو انہوں نے جھٹلا دیے تو اللہ نے بھی ان کو ایسے نیست و نابود کر دیے کہ آج ان کی نشانیاں تک باقی نہیں ہیں. پھر کہا کہ کیا پہلی بار کی جو تخلیق ہے اس سے ہم عاجز نہیں تھے تو دوبارہ تمہیں پیدا کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز کو پہلی دفعہ نا تخلیق کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ وہ مٹا دو تو اس کو دوبارہ بنانا جیسے دنیا میں بہت آسان کام ہے، اللہ رب العالمین یہاں پر بھی ذکر کرتا ہے. اور کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسانوں کے یعنی رگ گردن سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. اور کوئی بھی جو لفظ جو نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حاضر باش نگران موجود ہیں اور وہ یعنی اس کو ضبط کر رہے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہیں اور اس کا ریکارڈ بنا رہے ہیں. پہلے تو لوگوں کو یہ بات اتنی اندازہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم جب اب یہ پوری ریکارڈنگ جو سسٹمز ہمارے سامنے موجود ہیں، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، ایک چھوٹی سی چپ میں ہماری پوری زندگی کے احوال ضبط ہیں، تو اب ہمیں بہت اچھی طرح سے ان ساری آیات کی سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین ہمارا ریکارڈ بنا رہا ہے اور پھر ہمیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ قیامت کے دن نشر کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے پردے رکھے. کہا کہ قیامت کے دن میں پھر تمہیں کہوں گا کہ ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ دیکھو پھینک دو جہنم میں ہر اس کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، مناع للخیر، اور نیکیوں سے اور بھلائیوں سے روکتا تھا، خود بھی نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو بھی کہتا تھا چلو پرے. تو آپ بھی اپنے ایسے دوستوں سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں کہ جو آپ خود بھی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ خود بھی نہیں کر رہا اور آپ کو بھی منع کر رہا ہے. اس لیے ہمیشہ اچھے دوستوں کے ساتھ اور اچھی صحبت میں بیٹھا کریں تاکہ آپ کو اچھے دوست ملیں گے تو آپ تھوڑا سا سلو بھی ہو جائیں گے نا اللہ کی راہ میں، تو وہ آپ کو انشاءاللہ مددگار ثابت ہوں گے اور آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی یعنی وہ آپ کی دوستی کو نبھائیں گے. اور کہتے ہیں اس دن پھر جہنم کہے گی، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے. یعنی اس کے علماء نے 2 مطالب نکالے کہ ایک تو یہ کہ جہنم اتنا زیادہ تنگ ہو جائے گی کہ وہ گھبرا کے کہے گی کہ اور بھی ابھی لوگوں نے آنا ہے، اور ایک اس کا علماء نے مطلب یہ کہ وہ اتنی زیادہ بڑی ہے کہ وہ کہے گا کہ اور بھی کچھ ہے تو لے آؤ میرے اندر، وہ بھی میں ان سب کو ڈال دوں گی. اور پھر کہا کہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، جنت جو ہے وہ بہت قریب لائی جائے گی. اور ان جنت کو کن لوگوں کو دیا جائے گا؟ ان کی سب سے پہلی صفت ہوگی متقین، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوں گے، اللہ کے ڈر سے وہ سارے گناہوں سے بچتے ہوں گے اور اللہ کی محبت میں ساری نیکی کا کام کر گزرتے ہوں گے. اور اوابن، اور وہ جو کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے، بہت بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے اور نگہداشت کرنے والے، حفیظ، اپنی نیکیوں کو
ضائع نہ کرنے والے، اپنی ایک ایک نیکی کو بڑا سنبھال کے رکھنے والے، من خشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے دیکھے ڈرتے تھے، یعنی وہ اس کی رحمتوں کے اوپر ان کو سب سے زیادہ یقین تھا، لیکن پھر بھی اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ اس سے ڈرتے تھے۔ وجاء بقلب منیب، اور جو دل گرویدہ، یعنی وہ دل جو کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنے والا دل تھا، تو ان کو اللہ کہے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ حیات ابدی کا دن ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو کہتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ باتیں بناتے ہیں تمہارے اوپر، تو اس کے اوپر صبر کیا کرو اور اپنے رب کے ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ نمازوں کے اوقات اس میں بتائیں کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی یعنی تسبیح کرتے رہو۔ پھر سورہ زاریات، یہ بھی بالکل یعنی بنیادی طور پر اس کی 3 ٹاپکس ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ بنیادی طور پر صرف دلائل پر مبنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بتائی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مقام بتایا گیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ توحید جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اصل ہمارے لیے زادرہ ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کو مانیں اور اسی ایک رب کے اوپر ہی ہم اپنا ایمان قائم رکھیں۔ تو کہا کہ قسم ہے، اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ اتنی مرتبہ مرتب جو دنیا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، پانی سے لدے ہوئے بادل ہیں، سبک رفتاری سے چلنے والی ہوائیں ہیں، بارش کی تقسیم کرنے والی ہوائیں ہیں، تو کہا کہ اتنی مرتب دنیا بے مقصد نہیں ہے۔ یہ حق یہ کہ جس چیز کا خوف تمہیں دلایا جا رہا ہے وہ سچی اور جزائے اعمال ضرور پیش آنے والی ہے۔ ان الدین لواقع، دین جو ہے بدلے کا دن جو ہے وہ ضرور آنے والا ہے، کہ جس میں لوگوں کو نیکیوں کے نیک اجر، یہ ایگزامینیشن ہال ایک دفعہ اس کی یعنی جو مدت ہے وہ بالکل پوری ہو جائے گی۔ اور کہا قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی۔ ہم جب آسمان کی طرف آپ دیکھیں نا، کبھی آپ کو کس طرح کی شکل آتی ہے، کبھی کس طرح کی، بادل آپ کو مسلسل اس کی شکل وہ بدل رہا ہوتا ہے، تو کہا کہ قتل الخراسون، ساری قسمیں کھا کے، اور پھر کہا کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو کہ سارا دن اپنی تھیوریز جو ہیں وہ عقل کے گھوڑے جو ہے وہ دوڑاتے رہتے ہیں، اور خیالات کے اپنے کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تھیوریز پیش کرنے والے اللہ فرماتے وہ قتل ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے، کہ جو فضول اختلافات میں، بحث و مباحثے میں، فضول ظن و گمان سے جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں، غفلت کی باتیں کرتے ہیں، قیامت کا وقت پوچھتے ہیں اور لوگوں سے قیامت کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، کہا کہ وہ بس بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتے، لیکن وہ ایک دن وہ بات جب آ جائے گی، جیسے ہم بالکل لوگ نہیں مانتے تھے نا کہ کورونا کوئی چیز ہے، لیکن اتنے سارے لوگوں کو جب دیکھا تو سب لوگوں نے کہا کہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اسی طرح قیامت کا دن بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ اور اس کا رسول ہمیں بار بار بتا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی جب جو لوگ شک کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے جب وہ آ جائے گی وہ چیز تو وہ ضرور واقع ہونے والی ہے وہ قیامت۔ ان المتقین فی جنات و عیون، جو متقی لوگ ہیں وہ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ان کا رب انہیں خوشی خوشی سے جو دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے۔ اور ان کی صفات کیا تھی؟ محسنین، وہ احسان کرنے والے، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے رویے اپنانے والے لوگ تھے، راتوں کو کم سوتے تھے لیکن اللہ کی یاد میں، یہ نہیں کہ سارا رات وہ گپیں لگانے میں اور ٹی وی دیکھنے میں اور پھر جب بھوک لگ جاتی ہے تو کھانا کھانے میں، نہیں، اللہ فرماتے وہ میرے ساتھ راز و نیاز میں زندگی بسر کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے اوقات میں وہ اللہ کی طرف پلٹتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کے لیے، سوال کرنے والے کے لیے بھی، اور وہ خود ڈھونڈتے بھی تھے کہ کون لوگ محروم ہیں، ان کو وہ یعنی ان کو بھی وہ دیتے دلاتے تھے۔ اور پھر کہا کہ اپنے آپ میں بھی تم دیکھو، اپنی صلاحیتوں کو دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، اپنی خودی کو پہچانو، اور اس پہ بھی تم لوگ ضرور اپنے رویوں کو دیکھو۔ آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی بڑھاپے میں اولاد دی، حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا، اور پھر کہا کہ دیکھو سارے جو انبیاء تھے ان کے پیروکاروں کو ہم نے کہا کہ ان کے اوپر ایمان لائیں، بڑے کم لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، لیکن ہم نے وہ لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، عاد یعنی ہود علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، قوم عاد کا، اور ان سب کے لیے بتایا گیا کہ ان سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی تو ان کے عذابوں کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سارے واقعات کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ قصے کہانی سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایام اللہ اور یہ اللہ تعالیٰ کے دن، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اقوام اس دنیا میں یعنی وہ بسر ہوئی تاریخ کی کتابوں میں جن کا ذکر ہے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے میں قصے کہانی کے لیے نہیں بتا رہا، میں تو تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم ان سے عبرت حاصل کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نصیحت کرتے رہو، اس لیے کہ نصیحت جو ہے وہ ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ اور اللہ فرماتے میں نے جن اور انسانوں کو سوائے عبادت کے کسی اور چیز کے لیے نہیں پیدا کیا۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی کہا ہے کہ تمہیں میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تم میری بات مانو، میری غلامی کرو۔ تو ہمیں یہ قرآن کریم ہمارے لیے ایک رہنما کتاب ہے، اور ہم نے اس جلدی میں اس تھوڑے سے ٹائم میں ہمیں جتنا بھی وقت ملتا ہے ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور خود بھی جب اس خلاصے کو سنیں تو اس کے بعد اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ زندگی کی رہنما کتاب ہماری زندگیوں میں بہت ہی زیادہ ایک اچھی پازیٹیو چینج لا سکے، اور دنیا بھی ہماری اچھی ہو اور آخرت بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔